آسمان پر ہمیں لاتعداد ستارے نظر آتے ہیں جن تک رسائی انسان کے لیے ایک نہ پورا ہونے والا خواب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ستارے کیا چیز ہیں؟ ستارے کیسے بنتے ہیں؟ یہ کس چیز سے بنے ہیں؟ آسمان پر کتنے ستارے ہیں اور ہماری زمین سے کتنے دور؟ ستاروں کے بارے میں ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بھرنا آنکھ کے ساتھ ہم 6000 تک ستارے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے ناقابل تصور حد تک دور ہیں۔ حقیقت میں یہ ستارے اجرام فلکی ہیں جو گرم اور الیکٹرک چارج شدہ گیس پر مشتمل ہیں، اور ہم جو ستارے رات کو دیکھتے ہیں یہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے کے ہیں اور 250 بلین ستارے ہیں، جبکہ کائنات میں اندازاً 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں کے اپنے کروڑوں ستارے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس میں ستاروں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ ستاروں کے اندر اس قدر شدید گرمی اور پریشر ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن جیسے ہلکے ایٹمی ذرات ہیلیم سے مل جاتے ہیں اور ان ایٹمی دھماکوں سے ہی ستارے چمکتے ہیں۔ تمام ستارے گرم دھکتے ہوئے گیس سے بنے ہیں۔ کچھ ستاروں کے بیرونی تہیں اتنی خالی ہیں کہ ان کو سرخ گرم خلا کہنا بے جانا ہوگا۔ دوسرے ستارے بہت کثیف ہیں کہ بیرونی تہوں کے مادہ سے بھرا ایک چمچہ کئی ٹن وزن کا ہوگا۔ ستارے زیادہ تر ہائیڈروجن اور تھوڑے سے ہیلیم گیس سے بنے ہیں۔ دوسرے عناصر بھی بہت تھوڑی مقدار میں موجود ہیں جیسے آکسیجن، کاربن، نیان اور نائٹروجن۔ تارا اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں اس لیے چمکتا ہے کہ اس کے گودے میں ہر مرکزی اتلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہ توانائی ستارے کے اندرون میں چلتی ہے اور پھر باہر خلا میں منتشر ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بھاری تقریباً تمام عناصر تاروں میں اتلافی عملیات سے تخلیق پاتے ہیں۔ تارے کیسے وجود میں آئے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کے وجود میں آنے کے بارے میں بگ بینگ کا نظریہ کافی مشہور ہے اور بڑے دھماکے کے بعد کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ کائناتی لحاظ سے ایک ستارہ ہمارے دروازے کے بالکل سامنے ہے اور اس کا نام ہے سورج۔ سورج وہ واحد ستارہ ہے جس کا سائنسدانوں نے تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ زمین کے مقابلے میں سورج بہت بڑا ہے لیکن ستاروں میں یہ ایک بونا ستارہ ہے۔ ہمارا سورج تقریباً 12 ارب سال تک چمک سکتا ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے۔ یہ دوسرے نظر آنے والے ستاروں سے مختلف ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین سے اگلے قریب ترین ستارے سے 2,50,000 گنا زیادہ زمین کے قریب ہے۔ دوسرا قریب ترین ستارہ زمین سے 30 ٹریلین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ بعید ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی زمین تک پہنچنے میں کروڑوں سال لگاتی ہے۔ ماہرین فلکیات نے ستاروں کو ان کی چمک اور روشنی کے رنگ کی بنیاد پر گروپوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ زیادہ تر ستارے مین سیکوینس یا بنیادی ترتیب کا حصہ ہیں۔ سرخ ستارے سب سے چھوٹے گروپ کا حصہ ہیں کیونکہ ان کی ہائیڈروجن آہستہ آہستہ جلتی ہے اور ان کی عمریں اربوں سال ہو سکتی ہیں۔ اس دھند میں چھپا یہ وہ بھاری ترین ستارہ ہے جسے خلا نورد اب تک جانتے ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے یہ آج بھی پہیلی ہے کہ اس کی کمیت اتنی زیادہ کیسے ہے۔ یہ سورج سے 260 گنا بھاری اور 10 ملین گنا زیادہ چمکتا ہے۔ جب اس کا سارا ایندھن جل جائے گا تو اس کا خاتمہ بطور سپر نوا ہوگا، جیسے ایک لاش مکمل طور پر پھٹ جاتی ہے یا پھر ایک بلیک ہول پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے نکلنے والی کیمیائی عناصر خلا میں پھیل جائیں گے اور بلیک ہول اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پوری کائنات کو کھا سکتا ہے۔ یہ زندہ مخلوق اور سیاروں کا تعمیری مواد ہے۔ ہم جن اجزاء سے بنے ہیں، ہمارے خون میں آئرن وغیرہ ستاروں سے ہی دنیا تک پہنچے ہیں۔ سورج کی روشنی اور گرمی کے بغیر ہماری زمین ایک مردہ سیارہ ہوتی۔ سورج ہماری زندگی کا ضامن ستارہ ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کس قدر ابل رہا ہے۔ یہ بار بار الیکٹرک چارج شدہ ذرات کے بادل خلا میں اگلتا ہے۔ یہ شمسی طوفان ہماری زمین تک آتے ہیں اور قطبی روشنیاں انہی کا نتیجہ ہیں۔ یہ شمسی ذرات حساس ٹیکنالوجی اور جانداروں کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے اور ستارے آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کافی دور ہیں، اور ستارے سورج چاند سے چھوٹے ہیں۔
جبکہ اب ہم جان چکے ہیں کہ ستارے کائنات کی وسطوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور کھربوں کی تعداد میں ہیں۔